میں یہ ہمیشہ رکھنا، سوچ میں ہمیشہ رکھنا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم صراط مستقیم سے بھٹک نہیں سکتے۔ مشکل کا پہاڑ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے، چاہے تمہارے بچے اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، یاد رکھنا جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے بڑی بڑی کامیابی کو پاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کو ذہن میں رکھنے کی بات پریشانی آتی ہے، بہت ایسے لوگ ہیں جو کفریہ کلمات پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مولانا محمد معدن والکرم والد کرام وبیل کریم مبارک وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ہے کہ میرے آنسوں کی حکمت کوئی میرے دل سے پوچھے، میرے آنسوں کی حکمت کوئی میرے دل سے پوچھے، میرا مجلسی تبسم میری داستان نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ اور یہ شادی کی محفل ہے، یاد رکھیے گا یہ بڑا مرتبہ پروگرام ہے، یہ نکاح خانے کا جو پروگرام ہوتا ہے نا، ہم جو ہے سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، کوئی عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ ملتا ہے نا، ثواب نہیں ملتا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، جیسے ہم نے روزہ رکھا ہے رمضان، تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ یہ اجر کیا ہوتا ہے؟ بدلہ ہوتا ہے۔ اجر کے معنی بدلہ، یہ بدلہ کل ملے گا مجھے، دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا، تو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن اثر اس کا دنیا میں ظاہر ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی نماز ہم نے پڑھی، کتنا ثواب ملا؟ 10 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ سمجھیے کہ جو انسان نماز اگر 5 وقت کی پڑھتا ہے نا، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک و صاف رہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے وہ پاک و صاف رہتا ہے۔ تو پاک و صاف رہنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے تو نہ جانے کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو گویا اس کا اثر دنیا میں دکھا کہ ہم گناہوں سے بچ گئے۔ اور قرآن میں ہم تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا، یا کریمہ 14 پارہ کی وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت، اچھا عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ تو پاکیزہ زندگی کہاں ملے گی؟ غلاظت والی زندگی کیا ہے؟ جو گناہ کرتے ہیں وہ غلاظت والی زندگی ہے، گناہوں میں پھنسی زندگی۔ پاک زندگی رب نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں عطا کریں گے اگر تم عمل صالح کرو، نیک کام کرو، ہم تجھے پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ رب کا وعدہ۔ تو یہ اثر جو ہے پاکیزہ زندگی کہاں دے گا؟ رب کا ہمیں دنیا میں دے گا، ہم اچھے عمل کریں۔ اب دیکھیے شادی کی محفل ہے، اور آپ کو جانتے ہیں نا کہ یہ شادی جو ہے نا، یہ دنیاوی رشتہ نہیں۔ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر جتنے رشتے رب تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ سب رشتہ جو ہے اس دنیا میں پیدا کیا، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، دادا دادی کا رشتہ ہو، نانا نانی کا رشتہ ہو، جتنے رشتے وجود میں آئے سب دنیا میں آئے، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو رب تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ پیدا کیا۔ بڑی مبارک رشتہ ہے، اور یہ رشتہ کہاں پیدا کیا رب تعالیٰ نے؟ جنت میں پیدا کیا، جنتی رشتہ ہے، اس پر اجر بھی مجھے ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم، اولاد کے حصول کے لیے کرتے ہیں، قلب تسکین کے لیے بھی کرتے ہیں، اس روئے زمین پر انسانی عبادت کے لیے نکاح کا ہونا ضروری، کئی مقصد ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایسے وقت میں اگر کوئی انسان اپنی مرضی چلاتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اب مطلب کیا ہے کہ گانا بجاتا ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے، بڑی خوشی مناتا ہے، کہیں کبھی بولتے ہیں
تو آپ یاد رکھیے کہ میں جہاں پڑھاتا ہوں نا اللہ کا شکر ہے جب سے میں وہاں گیا ہوں کوئی گانا نہیں ہوتا کوئی گانا گا بھی نہیں وہاں محرم بھی نہیں منا سکتا ڈھول تاشے نہیں بجا سکتا نہیں تو جتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سے پوچھ سختی کے ساتھ کوئی نہیں کوئی بھی بجائیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں یہ دین کب سے چلا آیا 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ابھی تک دین نہیں پہنچا ہم کہتے ایمان والے کیسا ایمان والے نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو حج کرتے ہو زکات دیتے ہو سب کرتے ہو یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام والے ایمان والے نہیں ہو ایمان والا کبھی ایسا حرکت کرے قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ارادی کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے ایمان لایا ہم نے اللہ کو ایک مانا اور رسول کو مانا تھوڑی دیر میں جبریل امی آئی آپ پر وحی نازل ہوئی پروردگار عالم نے فرمایا محبوب اس سے کہہ دیجیے کس سے ان دیہاتی سے اتفاق شان سب دیہاتی ہے کہا کہ دیہاتی سے کہہ دیجیے وَلَكِنْ قُولُوا كُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا اس سے کہہ دیجیے کہ تم نے ایمان نہیں لایا عجیب بات ہے سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان لایا اور رب فرماتا ہے کہہ دیجیے محبوب تم نے ایمان نہیں لایا تم نے ایمان نہیں لایا کیوں وہ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے حج بھی کرتے تھے زکات بھی دیتے تھے ہر ارکان ادا کرتے تھے پھر بھی رب تعالیٰ نے کہا کہ محبوب سے کہہ دیجیے کہ تم نے ایمان نہیں لایا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام لایا کمی کہاں تھی کمی کہاں تھی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ محبوب کہہ دیجیے اس سے تمہارے دل میں تمہارے قلوب میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا داخل جب ہو جاتا ہے ایمان کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کے معلوم ایمان ایک انقلاب کا نام ایمان انسان کی فکر کو بدل دیتا ہے ایمان انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے ایمان انسان کے کریکٹر کو بدل دیتا ہے اس کے گفتار کردار کو چینج کر دیتا ہے جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا لالچ رہتی ہے سب سے بڑی کرسی ہماری ہو گاؤں میں سب سے زیادہ عزت ہو لوگ دیکھنے میں سلوک ہمارے قدر سب سے زیادہ ہو اور وہ سوچتا ہے پیٹ میرا بھرے سب سے اچھی بوٹی میرے پیٹ میں جائے میرے حلق میں اترے لیکن جیسے ہی ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ جو سب سے اچھی بوٹی ہو میں اپنے بھائی کو کھلاؤں اور اس کے دل میں خوشی ڈال تاکہ وہ خوش ہوگا رب سے خوش ہو جائے گا ایمان داخل ہوتا ہے انسان چینج ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو ایمان کہتے ہیں ہم تو سب پکے ایمان والے ہیں شاید ہم نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے روزے بھی پورے رکھے یا نہ رکھے آج کتنا کرتے ہیں وہ تو پتہ ہی ہے لیکن زکات کتنا لوگ دیتے ہیں وہ بھی ہم کو پتہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پکے مومن ہیں یہاں کہا کہ اگر تم سب یہ ادا کرتے ہو یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام والے ایمان داخل ہوگا تم زکات کہاں سے کھا جاؤ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایمان والے کا وہ حرارت گرمی جب ایمان داخل ہوتا ہے تو انسان کے اندر آتا ہے اپنی مرضی ہے خوشی ہوتی ہے گانا بجا لیتا ہے مزے سے بجا لیتا ہے کوئی بولنے والا کوئی نہیں ماں باپ ہے یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں بچہ کھاتی نہیں یہی باپ ہے اگر بیٹا چڑھ کے بولے اسے نا کہ زمین بانٹ کے دو ہمارا تو باپ چڑھا لیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا مرنے کے بعد بالکل لیور میں آ جاتا ہے پاور فل رہتا ہے لیکن یہ گناہ جو کرتے ہیں نا اس میں پاور دکھتا نہیں گویا کہ ایمان کی کمی ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کامل ایمان آمین اپنے محبوب کے ساتھ اچھی زندگی اور اچھی موت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تعالیٰ دنیا کے تمام کفاف سے ہم کو آپ کو سب کو مولا تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ و مامون فرمائے آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جان ہو گئی
क्या बजे जमात है सदागर बाबू खत्म हो?